زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دعوت و تبلیغ کے عنوان پر چوتھی گفتگو میں محمد عثمان غنی حاضر خدمت ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس گفتگو کو امت محمدیہ کے لیے باعث منفعت بنائیں. گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کے اندر ہم نے دعوت و تبلیغ پر عقلی دلائل کا جائزہ لیا تھا. اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے واضح رہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں. امت دو قسم پر ہے. امت کی دو اقسام ہیں. ایک امت اجابت ہے، دوسری امت دعوت ہے. امت دعوت میں قیامت تک آنے والا ہر غیر مسلم شامل ہے جس کو آپ نے دعوت دینی ہے. اور دوسری امت اجابت ہے. امت اجابت کے اندر مسلمان شامل ہیں جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور سر تسلیم خم کر لیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سامنے. تو ہماری امت مسلمہ جو ہے یہ امت دعوت، امت اجابت ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم جن کے اندر ہندو، عیسائی، یہودی، قادیانی سب آتے ہیں، یہ امت دعوت کے اندر ہیں کہ ان کو آپ نے دعوت دینی ہے اور امت کا حصہ بنانا ہے. تو عقل کا تقاضا ہے کہ جو ذمہ داری انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تو وہ انہوں نے آگے امت تک پہنچائی. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار کے اندر پہنچے تو رستم کے دربار میں رستم نے سوال کیا کہ کون ہو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا ذمہ داری ہے، کیا مقصد ہے تمہارا. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری، مقام اور رتبے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم مخلوق کو نکالیں مخلوق کی عبادت سے اور ایک جوڑے رب واحد کی عبادت کے ساتھ. یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اچھائی اور فائدے والی زندگی کی طرف لوگوں کو لانا ہے. آپ نے اس کام کی طرف لوگوں کو لانا ہے جو فائدے مند ہو. اس لیے اب کائنات کے اندر آپ دیکھیں، عقل کا تقاضا ہے کہ جتنی بھی مسائل ہیں ہمارے اس وقت جن کے اندر چوری، ڈکیتی، کسی قسم کی بد اخلاقی، غیر اخلاقی حرکت یا پھر کسی بھی قسم کی پریشانی، ان تمام تر پریشانیوں کا حل ایک ہے اور وہ آپ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے. وہ اس کا حل آپ کے پاس اسلامی نظام کی صورت میں موجود ہے. تو اس نظام کو لانے کے لیے لا محالہ آپ کو وہ طور طریقے اپنانے پڑیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ کو اس ذمہ داری کو اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اس لیے عقل بھی کہتی ہے کہ اس کام، اس مشن اور اس کاز کو لے کر چلا جائے جو آپ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کیوں اتنا اہم قرار دیا گیا. تو اس میں چند بنیادی چیزیں جو اس کے اغراض و مقاصد کے اندر آتی ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. یہ انسان، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے نبوت کا اختتام کر دیا، نبوت کے اختتام کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے دین کو بھی مکمل کر دیا. دین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اس تک آنے والی تمام تر ضروریات کو پورا کر دیا.
اور اب جب سب کچھ مکمل ہو گیا، سب کچھ پورا ہو گیا، تو پھر آپ کو کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتاب قرآن مجید اور اسلام، ان کے اندر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بھی ضروریات کا احاطہ کیا گیا۔ آپ قرآن مجید کو جس دور کے اندر اٹھائیں گے، قرآن مجید اسی دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، قرآن مجید اسی دور کی توقعات اور ترجیحات کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہی اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ تو پہلی چیز انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہے اس دعوت و تبلیغ کے عمل اور کام کے ذریعے۔ دوسرا کام، اس کے ذریعے آپ کو اللہ رب ذوالجلال کی رضا کا حصول حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان کے سامنے اللہ رب ذوالجلال کی رضا بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمان ہر کام اللہ رب ذوالجلال کے لیے کرتا ہے، اس کی جو نظر ہے، اس نظر کی منتہا اور انتہا صرف خود اللہ رب ذوالجلال کی رضامندی ہے اور اللہ رب ذوالجلال کی چاہت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے آپ کے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہمارا مقصد خالق، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خالق نے ہمیں حکم دیا۔ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ خالق نے ہمیں حکم دیا۔ ہم تمام تر نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ خالق نے ہمیں حکم دیا۔ اس کے بعد اگلا عمل کہ اس کے ذریعے دین کی نصرت ہوتی ہے، اور نصرت کا عمل بڑا خاص عمل ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب ذوالجلال نے کچھ معاون اور مددگار دیے، ان معاونین اور مددگار لوگوں نے نبی اور اس نبی کو بھی اور اس دین کی ترویج کے اندر بھی اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے، اس دعوت کے کام میں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر آگے چلاتا ہے جو پیغام اللہ اور نے اپنے رسول کو دیا اور رسول نے آگے امت کو پہنچایا۔ اب جو بندہ اس کام اور اس ذمہ داری کو لیتا ہے وہ اسی پیغام کو لے کر آگے چلانے والوں میں ہے۔ اور پھر جو بندہ یہ نصرت کا کام کرتا ہے، دین کی نصرت، معاونت اور مددگاری کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم اس سے راضی، جس بندے نے یہ کام اور ذمہ داری اپنائی، اس کا مفہوم ہم یوں ہی لیں گے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کام کے جو اس کی غرض و غایت ہے کہ یہ حجت تمام کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اتمام حجت۔ اتمام حجت یہ ہے کہ آپ کے ذمہ ایک کام لیا، اللہ نے آپ کے ذمہ نبی کو بھیجا، نبی نے آ کے آپ کو بتا دیا کہ یوں کرو یوں نہ کرو۔ یہ اتمام حجت کہلاتا ہے کہ کل کو کل کلا آپ کوئی بندہ یا اللہ کے دربار میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دعوت کا پیغام نہیں ملا۔ بالکل آپ انکاری نہیں ہو سکتے، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، آپ کو ذمہ داری سے پہنچایا گیا۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس چوٹی پر اس کے پاس کسی کی دعوت نہیں آئی، کوئی بندہ اس تک نہیں پہنچا، لیکن محشر کے میدان میں اس سے ایک سوال ضرور ہوگا کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ نے تمہیں عقل، شعور اور حواس دیے تھے، کیا ان حواس اور عقل و شعور سے تم نے نہیں دیکھا اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ یہ دریا ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ اگر تم ان کے اوپر غور کر لیتے، تم اللہ کی وحدانیت کے تک پہنچ جاتے۔ اور تمہارے پاس چلے رسول کی دعوت نہیں پہنچی تھی، لیکن اللہ کی دعوت تمہارے پاس عقل و شعور کے ذریعے پہنچی تھی۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام میں اسلام کا غلبہ ہے، اسی کام کے ذریعے اسلام کو غالب کیا گیا۔ اسلام آیا تھا غلبے کے لیے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبے کے لیے ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء کو یہی کام، یہی ذمہ داری دے کر بھیجی گئی کہ آپ نے اسلام کو سارے عالم میں غالب کرنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ رب ذوالجلال نے یہی بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جنوں انس کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ان کو یہی ذمہ داری دی کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ تو ہمارے پاس جو دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد ہیں، ایک بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل ہے، اس کے بعد رضائے الہی ہے،
دین کی نصرت اور مدد ہے، اسلام کا غلبہ ہے، انسان کے بنیادی مقصد کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد تمام حجت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں کما حقہ ان تمام اشیاء کو اپنی ذات کے اوپر ڈھالنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔